بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم أنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عیسائیوں کے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے، ملکانیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی الہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے اور مریم صدیقہ بھی الہ ہے۔ یہ تینوں کو الہ مانتے ہیں یہ۔ تو اللہ پاک یہاں ان عیسائیوں کو سرزنش کرنے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ دن قیامت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ کہ اے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، عیسائیوں سے نہیں سوال ہوگا۔ عیسائیوں کو سوال کے قابل ہی نہیں سمجھا جائے گا، بغیر سوال کے عیسائیوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مشکل کی تم سوال کے قابل ہی نہیں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے، بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رچ رکھا ہوا تھا، رچ، تو وہ مالک سے بڑے ہی پیار کرتا تھا، بہت محبت تھی اس کو مالک سے۔ تو مالک سو جاتا تو ہاتھ کے ساتھ ہوا کرتا رچ، اور کوئی مکھی وغیرہ بھی وجود پہ نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ تو ایک دن مالک سو رہا تھا، مالک کی ناک میں مکھی بیٹھ گئی آگے، اس نے ایسے ہٹایا تو پھر بیٹھ گئی، پھر ہٹایا ایسے، پھر بار بار مکھی اب بھی ایسے ہی کرتی ہے، مکھی جہاں ہٹاؤ وہیں بیٹھے گی آگے۔ اس کو غصہ چڑھا، چکیا پتھر مارا رکھ کے مکھی نے، وہ مکھی نے پتہ لگ گیا کہ مالک کی نک تے لگ گیا، چھوٹے نال مالک اللہ کو پیارا بنایا۔ کیا فائدہ ایسی دوستی کا، بیوقوفی کی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے دربار میں کیس کروا دیا۔ نہیں سمجھے؟ کیا فائدہ ایسی دوستی کا؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کروا دیا؟ اللہ کے دربار میں کیس کروا دیا۔ نہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بناتے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے دربار میں کیس درج ہوتا، نہ دن قیامت کے اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا، سوال کرتا۔ یہ سوال ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ اے عیسیٰ بن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے للناس، لوگوں سے یہ کہا تھا، یہ پوچھا جا رہا ہے دن قیامت میں، لوگوں سے کہا تھا عیسیٰ بن مریم تو نے بات کہی تھی اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے سوا۔ عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی الہ ہے، مریم صدیقہ بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، کہ میرے علاوہ اللہ کے علاوہ
مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ بناؤ، دو مشکل کشا حاجت روا بناؤ، کیا تو نے یہ بات لوگوں سے کہی تھی؟ اس کو جو لوگوں نے الہ بنایا، عیسائیوں نے تیری ماں کو الہ بنایا، تو نے کہی تھی بات، یہ بتلا، بول۔ یہاں مریم نہیں فرمایا، امی فرمایا ہے، امی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ماں ہے، تو پیدا شدہ ہے، اور جو پیدا ہو وہ الہ ہوتے ہی نہیں، تیری ماں ہے، تو پیدا ہوا ہے، جو پیدا ہو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو پیدا نہ ہو بلکہ سب کو پیدا کرے، وہ الہ ہوتا ہے۔ اس لیے امی فرمایا اللہ کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دن قیامت کے سوال ہوگا نا، عیسیٰ علیہ السلام کے وجود پہ کب کبھی تاریخ ہو جائے، کیسا سوال ہوگا؟ کانپنے لگ جائیں گے اللہ کے جلیل القدر نبی، اور جتنے بھی وجود پہ بال ہوں گے، بالوں کی جڑوں سے خون جاری ہو جائے گا، ہمارے خوف کے، ہمارے ڈر کے۔ کیا سوال ہو گیا مجھ سے؟ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں کہ نہ بھائی، بنی اسرائیل کے آخری نبی اور جلیل القدر نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، معجزے والوں نبی ہیں، معمولی نبی نہیں ہے، تو ان سے سوال ہو سکتا ہے، تو شاید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سوال نہیں ہو سکتا؟ کیوں جی؟ جلیل القدر نبی سے اللہ پوچھ سکتا ہے، کیا ولی سے نہیں پوچھ سکتا؟ شاید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ سکتا ہے کہ علی حجویری کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ یہاں میری قبر میں مجاور بلند گدی نشین بن کے بیٹھنا، یہاں میلے اس کو والی گانا بکرے چھترے دے گے، کہا تھا تو نے لوگ؟ ان سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے نا اولیاء اللہ کی مزاروں پہ لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، طبلے سرنگیے، عورتیں نچا رہی ہیں، انہوں نے نہیں کہا، یہ ان کی تعلیم نہیں ہے، پڑھ کے دیکھ لو کتابیں، انہوں نے نہیں کہا کہ یہاں تم آؤ بکرے چھترے سجدے کرو مرادیں مانگو ہے جی، تو یہاں ڈھول بجاؤ، تو یہ بالکل ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ، ان کی تعلیم، یہ لوگ خود بخود ہی کر رہے ہیں، انہوں کھانے کے طریقے بنائے ہوئے ہیں، گلے رکھ لیے ہے جی، چادریں ہیں، ڈوڑیے ہیں، یہ وہ کھانے پینے کے طریقے، انہوں نے یہ تعلیم نہیں دی۔ دن قیامت کے نبی بھی ولی بھی یہ عرض کریں گے اللہ ہم نے نہیں کہا کسی کو کہ تیرا ہم کو شریک بناؤ، نہ ہم کو پتہ ہے کس نے ہم کو تیرا شریک بنایا ہے، نہ ہم نے کہا کسی کو، اور نہ ہمیں پتہ کہ ہمارے بعد تیرا ہم کو کس نے شریک بنایا ہے۔ تو نبی بھی بچ جائیں گے، ولی بھی، جو شرک کرنے والے یہ بچ جائیں گے۔ یہ بکرے چھکرے آج کھا رہے نا دے کے مرغ، یہ مہنگے پینے انہوں نے، اوکھا پینا کم، جب چھتروڑ ہوئی نا یہ پھر مہنگا پینا۔ سیانے کہتے چور نو کٹتے تو نہ کہ کھاندے نو مار کھاندے نو بھی کھاندے، اور جڑے گمراہ پیر نے ان کی ڈبل شتائی ہوگی، یہ خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایک دو آدمی گمراہ ہے، یہ جو پیر ہے غلط مول، جھوٹے مولوی جھوٹے پیر، یہ لوگ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں، ڈبل چھتر پھرنا ہے، یہ خود گمراہ لوگ گمراہ کیا۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سوال ہوگا دن قیامت میں، اتنا بڑا شان والا نبی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی نہیں، ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی، پھر بھی اللہ پوچھے سوال، کیا کہا تھا تو نے لوگوں سے کہ بناؤ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ اللہ کے علاوہ؟ عیسیٰ بول، انہوں نے تجھ کو تیری ماں کو الہ بنایا، کہا تھا تو نے یہ بات کہی تھی لوگوں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اپنے آپ کو الہ کہلوانا یہ تو شرک ہے، کوئی بھی اپنے آپ کو الہ کہلوائے یہ شرک ہے، تو شرک سے کیا ہے؟ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے بھی پاک ہے، اللہ مشیروں سے بھی پاک ہے، اللہ معینوں سے بھی پاک ہے، اللہ بناور سے پاک ہے، تھکاور سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ عاجزی سے پاک ہے، بھائیو اللہ بڑھاپے سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، لا ریب ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی مثال کوئی ہے ہی نہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ لوگوں آسمانوں اور زمین میں اگر شان ہے تو اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، اللہ کی کم ہے شان، اگر شان ہے تو کس کی ہے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین و آسمان میں بڑائی کبریائی ہے تو اللہ کی ہے،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں حمد ہے تو اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں۔ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ توڑے ٹپے توڑ کے کس سے کہانیاں بیان ہوتی ہیں تھے، یہاں اللہ کا قرآن بیان ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ کون کرے، اس کو کون رد کرے گا؟ مرنا کسی اس کو رد کر کے شک کر کے اس میں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کس کی شان ہے؟ اٹھاؤ 14واں پارہ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ 25واں پارہ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کس کی بڑائی ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کس کی حمد ہے؟ قال سبحانہ، کیا کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ تو پاک ہے۔ یہ سبحانہ کا جو لفظ ہے یہ بڑا شان والا لفظ ہے۔ سبحانک، قرآن کے اندر یہ لفظ سبحان بار بار آیا ہے۔ نماز بھی کہاں شروع ہوتی ہے؟ سبحانک اللہ، یہیں سے شروع ہوتی ہے نماز۔ اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واقعہ معراج کے بھی لفظ سبحان سے شروع فرمایا، سبحان الذی، ہے نا، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں سیر کرائی اپنے بندے کو، بعبدہ، نوری ہی نہیں کہا، کیا کہا ہے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، مسجد حرام سے لے کے مسجد رات کے ایک حصے میں۔ یہ سیر کرانا بڑا مشکل ہے، 40 دن کی مسافت ہے، آدمی چلے نا پیدل تو مسجد حرام سے بیت المقدس میں کتنے دن؟ بولے 40 دن میں، صبح سے شام کا سفر کرے 40 دن میں پہنچے۔ تو کوئی آدمی راہ کے حصے میں کسی کو اتنی سیر کرا سکتا ہے؟ لیکن جس نے یہ سیر کرائی ہے سب کے لیے مشکل ہے اتنی سیر کرانا، جس نے سیر کرائی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ مشکلوں سے بات ہے۔ نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو کوئی شوق سے اللہ کو راضی کرنے کا جملہ بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس جملے کے بدلے اس میں اس کا جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیتی ہے۔ سبحان ایک مرتبہ کہنا چاہیے، 2 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا تو درخت لگ گئی، 5 دفعہ کہہ لی، 7.5 نہیں سکے موئے سڑے جو ہمارے کھجور کے درخت، یہ کیا ہے؟ وہ اللہ اپنی شان کے مقابلے لگاتا ہے جنت میں کھجور کے درخت۔ ہاں جی 50 دفعہ کہہ لیے صبح، اب اٹھے لگے کھجور کے۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان حبیبتانی للرحمن ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، بولو سارے ساتھی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے زبان سے پڑھنے آسان ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں، دن قیامت کے میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ نیکیاں والے پلڑے کو انہوں نے اٹھڑے ہی نہیں دینا نیچے سے، اٹھ جائے گا دوسرا پلڑا، یہ نہیں اٹھے گا جس میں یہ 2 کلمے پڑھ گئے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا لوگ کا سبحان، چلتے پھرتے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، نہیں ہے واسطے میرے کہ کہوں میں وہ بات کہ نہیں اس کا مجھ کو حق۔ واہ قرآن، یا اللہ جس بات کرنے کا مجھے حق ہی نہیں وہ بات کیسے کر سکتا ہوں میں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میرے تو یہ لائق ہی نہیں، میں اس بات مجھے تو اجازت ہی نہیں، جائز ہی نہیں میرے لیے بات ہے کہ میں کہوں کہ میں بھی الہ ہوں، میری اماں بھی الہ ہے، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اللہ اللہ، ہاں کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں الہ میری اماں، یہ تو میرے لیے جائز ہی نہیں۔ اللہ پاک آگے فرمایا لا ان کنتو قلتو، اگر بالفرض چلو مان لو میں نے کہی یہ بات، یہ مجھ کو بھی لا بناؤ، میری ماں کو بھی لا بناؤ، بالفرض کہی تو نہیں، شرط ہے ان کنتو قلتو، اگر بالفرض مان لو اللہ پاک میں نے کہی یہ بات تو فقط علمتا، تو تو جانتا ہے، اللہ تجھ کو تو پتا ہے اللہ پاک، تو تو جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی، اللہ تو جو میرے دل میں ہے جانتا ہے، جو میرے دل میں ہے تو توجہ، یہ کیوں فرمایا جملہ؟ اللہ جب تو دل کی بات جانتا ہے تو زبان کی بات ہے وہ کیوں نہیں جانتا؟ نہیں سمجھے؟ دل کی بات جانتا ہے، اگر میں نے زبان سے ہی بات کہی ہے کہ مجھ کو میری ماں کو الہ بناؤ، یہ تو درجہ ہو رہا تجھ کو اس کا ہی علم ہے کہ زبان کی بات بھی تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اللہ جو تیرے دل میں ہے میں وہ نہیں جانتا۔
انک انت علام الغیوب، اللہ غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے، کوئی نہیں غیبوں کو جانتا۔ یہ دن قیامت عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ ولی، نہ میں، نہ میری اماں، کوئی غیبوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اللہ غیبوں کو جاننے والا، غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب، ہم نبیوں کے علم کو مانتے ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑا علم عطا، اور ہمارے نبی کو تو اللہ نے بڑے علم عطا فرمایا۔ ہم نبیوں کے علم کو مانتے ہیں، عالم الغیب نہیں مانتے نبیوں کو۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے عالم الغیب، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے بھائیو۔ بار بار قرآن پڑھتے عالم الغیب والشہادہ، عالم یہ کسی نبی کے لیے آیا ہے؟ نہیں ہے۔ عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور زیادہ چیز کا بھی، یہ کسی نے کوئی جملہ نہیں آئی نہیں، اللہ کے لیے آ رہا بار بار، عالم الغیب والشہادہ، عالم وہ جاننے والا ہے غیب کی چیزوں کو بھی اور زیادہ چیزوں کو بھی۔ ما قلت لهم، اللہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھ کو الہ بنا میری ماں کو، میں نے نہیں کہا ان کو الا ما امرتنی بھی، میں نے تو وہی کہا ہے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، جس چیز کا تو نے مجھے وہی میں نے ان سے بات کہی ہے۔ وہ کیا حکم؟ انعبد اللہ ربی و ربکم، کہ لوگو اللہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، یہ کہا میں نے ان سے، عبادت کسی کرو اللہ کی، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور تھا میں ان پر نگران جب تک میں ان میں تھا، جب تک ان میں رہا، میں موجود رہا تو میں ان پر نگران تھا، ان کی نگرانی کرتا تھا، کفر سے روکتا، شرک سے، تیری توحید کی دعوت دیتا تھا، میں نگران تھا ان کے اللہ جب تک میں ان میں تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یا قرب قیامت وفات دے دی، تو نے مجھے اٹھا لیا یا قیامت کے نزدیک مجھے کیا دے دی؟ وفات دے دی، تو پھر کیا ہے؟ کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان پہ رقیب تھا۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا دنیا سے آسمان پہ، یا قرب قیامت کے نزدیک وفات دے دی، موت آ گئی مجھ کو، اس کے بعد کنت انت الرقیب، تو ہی ان کا نگران تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، تو نگران تھا، تو نگہبان تھا، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، میں نہیں جانتا، اپنے اٹھائے جانے کے بعد بھی اور وفات کے بعد بھی۔ اور وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اللہ بھائی عیسائی کیا، تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہاں بھائی عیسائی کیا، تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پہ گواہ ہے، تو یہ ہر چیز کا پتہ ہے۔ دن قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حوض کوثر کی طرف ایک بہت بڑی جماعت بڑھے گی، آئے گی، تو فرشتے اس کو روک دیں گے، حوض کوثر نہیں آنے دیں گے، تو میں کہوں گا ھذا امتی، یہ میری امت ہے، آنے دو۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، محبوب آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں پیدا کی تھی، آپ کے دین میں اضافے کیے تھے، نئی نئی بدعتیں پیدا کی تھی۔ اللہ کے نبی فرمایا سحقا لمن غیر بعدی، اس کو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا تھا، میرے کوئی نہیں، میں نہ ان کا نہیں، لے جاؤ دور مجھ سے۔ نبی نے ٹھکرا دیا، کون سی بات کرے گا؟ اس لیے بھائی ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ قرآن دین ہے، نبی کا فرمان دین ہے، ہاں جو اس میں ہے وہ دین ہے، یہ تھوڑا اس میں یہ عمل کر لو، جو اور نئے نئے طریقے نکالے تم نے اسی پہ عمل کر لو، تھوڑا ہے یہ، اب ہم کب کے چل رہے ہیں، یہ 1.25 سال ہو گیا، یہ 7واں پارا جا رہا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے سال میں پورا ہوگا، اسی پہ ہی عمل ہو جائے، پورے قرآن پہ نبی فرمانی تھوڑا ہے، یاد کر یہی کافی ہے بھائی، اور نئے نئے طریقے اس کو چھوڑ دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے وہ ہے، یہ بدعات ہے، چھوڑ دو ان کو۔ اللہ کے نبی ٹھکرا دیں گے، مسترد کر دیں گے، دور کر دو، لے جاؤ یہاں سے، یہ میرے نہیں ہے، نہ میں انہوں نے میرا دین بدلا ہے، قرآن پہ عمل کرو، نبی کے فرمان پہ عمل کرو، بس جو قرآن کہہ رہا بس نبی کا فرمان بس یہی کافی ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر ان کو تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تیرے بندے ہیں،
ایک مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بگڑے ہوئے نافرمان غلام کو سزا دے، پھر بھی صحیح ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے پھر تجھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. وجہ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو عزیز بھی تو ہے اور حکیم بھی. یہاں غفور الرحیم نہیں فرمایا کہ تو غفور رحیم. کیوں؟ غفور الرحیم مومنوں کے لیے آتا ہے، یہاں ذکر کافروں کا ہو رہا ہے، مشرکوں کا ہو رہا ہے، عیسائیوں کا. اس لیے فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو عزیز ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. مطلب کیا؟ اگر تو سزا دے عدل ہے، معاف کر دے فضل ہے. تو چاہے تو عدل کر، چاہے تو فضل کر، تو عزیز ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں. اور اگر تو معاف کر دے، تیری معافی میں بھی حکمت ہے. اللہ تو حکیم ہے، تو معاف کر دے، وہ معافی بھی حکمت سے، اس میں کوئی حکمت ہے، راز ہے. اللہ کے نبی کے دور میں نجاشی بادشاہ عیسائی اور سینکڑوں پادری درباری اس کے نصارہ ماننے والے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے نبی میں ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا عیسائی. اور پھر دیکھو جنگ احد میں ابو سفیان، خالد بن ولید، وحشی جنہیں حضرت کو شہید کیا، اور ہندا، اس کے علاوہ اور کئی کا بھائی کتنا نقصان کیا انہوں نے. جنگ احد مسلمانوں کے کتنے آدمی شہید کیے، نبی کے رمضان شہید ہوئے، کتنی پریشانی ان لوگوں نے. تو اللہ پاک نے ان کو معافی والے کھاتے میں رکھا، ان کو اتنا بڑا نقصان کر کے حکمت تھی نا. پھر اللہ پاک نے انہی کو اسلام عطا فرما دیا. ابو سفیان مسلمان ہو گیا، ہندا کی بیوی، وحشی ہے جی، اور خالد بن ولید سے بڑی جنگیں کی، بڑی. پھر اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب دیا خالد بن ولید. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کافر جو میدان احد میں جی نقصان پہنچایا، جنہوں نے اللہ نے ان کو معافی والے کھاتے میں رکھا. بعد میں اللہ کیا کر اسلام کی توفیق دے دی، توبہ قبول کر. یہ ہے یعنی کہ اللہ اگر تو معاف بھی کرے تو تیری معافی بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، تیری معافی میں بھی حکمت ہے. اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک رات کو یہ آیت پڑھی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ہزاروں قطار رونے لگ گئے. یہ آیت پڑھنے جا رہے تھے اللہ کے نبی رات کو اور روتے جا رہے تھے. تو اللہ پاک نے عرش بری سے جبریل کو بھیجا. جبریل جا کے میرے بابو تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پاک کو پتہ ہی ہے. تو جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی کہ مجھے اللہ پاک نے بھیجا، اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں رات کو؟ فرمایا میں تو اپنی امت کے بارے میں رو رہا. یہ آیت پڑھ دے کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو عزیز ہے حکیم، جو چاہے کر. جا کے جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ تیرا محبوب تیری امت اپنی امت کے بارے میں رو رہا ہے. اللہ پاک نے دوبارہ بھیجا جبریل کو، جا کہہ دے میرے محبوب کو نہ رو، میں دن قیامت کے تجھ کو تیری امت کے بارے میں راضی کروں. اب امتی کون ہے نبی کا؟ مشرک نبی کا امتی ہے، بدعتی نبی کا امتی ہے. جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے خود بدعتیں کرے، اللہ کی توحید کو چھوڑ کے شرک کرے، وہ نہیں ہے نبی کا امتی. نہ مشرک نہ بدعتی، توحید والا، نبی کی سنت والا، یہ اللہ کے نبی کا امتی ہے. مشرک اللہ کی توحید پہ شرک کر کے اللہ کی توحید پہ حملہ کرتا ہے، اور بدعتی بدعت کر کے اللہ کے نبی کی سنت پہ حملہ کرتا ہے. تو بدعتی مشرک یہ نبی کا امتی نہیں، یہ توحید اور سنت والا، یہ نبی کا امتی. اللہ ہم سب کو توحید و سنت والا بنائے. آمین آمین. تو اللہ پاک فرمائیں گے قال اللہ ھذا، اللہ پاک کہے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچوں کو سچ ان کا. یہ آج وہ دن ہے دن قیامت کا کہ سچوں کو ان کا سچ کیا دے گا؟ نفع دے گا، فائدہ ہوگا سچوں کو ان کے سچ کی وجہ سے. تو بھائیو کفر جھوٹ ہے، ایمان کیا ہے؟ سچ ہے. شرک جھوٹ ہے، اللہ کی توحید کیا ہے؟ سچ ہے. بدعت جھوٹ ہے، نبی کی سنت کیا ہے؟ سچ ہے. جو آدمی مومن ہوا، توحید والا ہوا، نبی کی سنت والا ہوا، اللہ اس کو جنت میں داخل کروائے گا. یہ فائدہ ہوگا ایمان کا اور توحید کا اور سنت کا. ہاں جی. تو وہ فائدہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں. یہ ہے فائدہ ان کے لیے. کیا ہے؟ سچوں کے لیے باغات ہیں. تجری من تحتی الانہار، چلتی ہیں باغوں کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، وہ جنت میں خالدین ہمیشہ فیہا. دو
مرتبہ جملہ خالدین کا معنی بھی ہمیشہ، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے۔ کیوں رہیں گے؟ وجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اس لیے جنت میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بھائیو مومن کتنا ہی پریشان ہو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، کبھی گلے شکوے نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے یا اللہ جیسے تو راضی میں بھی راضی، یہ مومن کی شان ہے۔ وہ بے صبری نہیں کرتا، وہ تمانچے نہیں مارتا، وہ ماتم نہیں کرتا، وہ احتجاج واویلا نہیں کرتا، کہتے یا اللہ جیسے تو راضی میں بھی ویسے ہی راضی۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ اور اللہ کی رضا جو ہے بھائی، رضوان من اللہ اکبر، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ بہت وقت اعلان ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئنہ روح، مطلب کیا؟ اے مطمئنہ روح، تو نماز پڑھ کے مطمئن ہوتی تھی، تو خوش ہوتی تھی، نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے تو خوش ہوتی تھی، تو اللہ کے حکم و عمل کا عمل کر کے تو خوش ہوتی تھی، اطمینان ہوتا تھا، مطمئن ہوتی تھی تو آج کیا ہے؟ ارجی الی ربی کی، اپنے رب کی طرف لوٹ جاتی ہے موت کے وقت۔ مطمئنہ اطمینان والے لوگ، جس کو قرآن پڑھ کے سکون آیا، نماز پڑھ کے اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے جو خوش ہوا، راضی ہوا، تو اس کو کہا جائے گا موت کے وقت اے نفس مطمئنہ ارجی الی رب، اپنے رب کی طرف ادھروں ہی آئی ہے، تو ادھر ہی لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ میرے بندوں میں داخل ہو جا، بس میری جنت میں داخل ہو جا۔ نفس مطمئنہ جو کون؟ جس کو نماز پڑھ کے اطمینان ملتا ہے، قرآن پڑھ کے، ہم نے قرآن پڑھ لیا، خوش ہوا، راضی ہو گیا، سمجھ لیا اللہ کا قرآن، ہمیں اللہ کے کھاتے پڑھ کے آج قرآن سمجھ کے، آج کی رات اللہ کے ہم کھاتے پڑھ گئے، کل کو پھر اللہ نصیب فرمائے، اللہ کے حکموں پہ عمل کر کے راضی ہو گیا، دن کے موت کے اس کو یہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ، اللہ کی طرف، رب کی طرف لوٹ جا، تو رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا، اور دن قیامت کے اللہ جنتوں سے فرمائیں گے کہ جنتیو کچھ اور چاہیے؟ اللہ ہر شے کیا چاہیے؟ ہر شے وافر مقدار میں ٹھیر لگے پہ، ہر شے دے، ہر چیز کے ڈھیر ہیں۔ لوگ یہاں عورتیں یہ وہ، یہ ہماری عورتیں ہیں جی، یہ بیمار ہو جاتی ہیں بیچاری، 5-4 بچے ہو جائیں چل ہے جی ختم، بیمار ہو جاتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں کہ نہیں، غریب ہو جاتی ہیں، کئی کمزور ہوتی، کئی پیسے ہوتے، کئی اور پیسے ہوتے ہی نہیں ہے جی، بس ایسے گزارا کرتی ہیں، پھر نہ نہائیں غسل کریں بدبو آتی ہے ان سے ہے جی، اور پھر کیا ہے بوڑھی ہوتی ہیں، ماری ہی جاتی ہیں۔ مولوی صاحب زندہ ہیں تو بیوی السلام علیکم۔ اللہ ان بڑے جوڑوں کو پایا تکمیل تک پہنچنے کی توفیق نصیب، ان جوڑوں کو اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ جو بیوی کے ساتھ مرد کو محبت یا مرد کے ساتھ بیوی کو، نبی نے فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح، ایسی محبت کی مثال ہے ہی نہیں، ایسی بے مثال محبت ہے میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے۔ باپ کی ساتھ محبت اور ہے، ماں کے ساتھ اور ہے بیٹی، لیکن یہ جو محبت ہے میاں بیوی کی، اس کی مثال ہی نہیں ہے، اور مثالیں مل جاتی، اس محبت کی کوئی مثال نہیں، یہ بے مثال محبت ہے۔ تو دن قیامت کے اللہ جو عورتیں نصیب فرمائے گا، تو نہ وہ غریب ہوں گی، نہ وہ پریشان ہوں گی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ازواج مطہرہ، پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ عورتیں اللہ دے گا، اور نہ ہی وہ بوڑھی ہوں گی، نہ ہی ان پہ موت آئے گی ہے جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی عورت ایک دفعہ ایسے جھانک لے، اس کے حسن و جمال سے پوری دنیا روشن ہو جائے، یہ نبی کا فرمان ہے۔ آؤ نہ مانو نبی کے فرمان کو، یہ نبی سے پیار ہے، اٹھاؤ اس فرمان کو دل میں، وہ عورت اللہ دے گا۔ اگر جنت کی عورت کھاری سمندر میں تھوک دے، اس کے تھوک کی وجہ سے کھاری سمندر میٹھا ہو جائے، یہ جنت کی عورت نبی کا فرمان ہے۔ اگر جنت کی عورت جو خوشبو استعمال کرتی ہے، ایک قطرہ یہاں آ جائے پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور جو اوڑھنی ہے دوپٹہ جنت کی دنیا و معافیہ سے بہتر ہے،
$, پاؤنڈ، ساری دنیا اوڑھنی بہتر ہے جو اور جنت میں وہ کتنا بہتر ہوگا بھائیو، کتنا بہتر ہوگا۔ اللہ پاک فرمائیں گے بھائیو یہ اس سے ملے نہیں قرآن سے، یہ عورتیں جنت اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتی۔ میں کہتا ہوں کمی بیشی بھی ہوئی نہیں انسان میں، ہے ہی ہم میں کمی بیشی، اور ہے ہم میں کیا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ بیڑا پار کر توڑے توڑے گا اللہ، توڑے بشرطے کہ اس کو مان لو، صحیح مان لو، دل میں لے آؤ، اس سے جڑ جاؤ، اس کے خادم پھر شرط ہے، یہ شرط ہے، اور تک ڈٹے رہو، جمے رہو، اس قرآن کے ساتھ بستا رہو، پھر انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ کیسے توڑے توڑتا ہے، کیسے اللہ بیڑے پار کرتا ہے قرآن کے سے۔ اللہ پاک فرمائیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے، اللہ سب کچھ ہے، فرمایا نہیں احل علیکم رضوانی فلا اسخط بعدہ ابدا، کہ آج کے بعد میں تم کو اپنی رضا نصیب کر رہا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہونا، آج کے بعد میں نے ناراض، دنیا میں تو ناراض ہو جاتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے، اچھے کام کرو تو راضی ہے، بیٹھے کام کرو ناراض ہے، لیکن قیامت کے اللہ کبھی بھی فلا اسخط ابدا، کبھی میں نے ناراض ہونا ہی نہیں اب تم سے، اللہ اتنی بڑی نعمت ہے، نہ اللہ ناراض ہو، نہ اللہ جنت جو کر دے، نہ کسی کے جنت سے نکلنے سے دل کرے، تو چھوڑے گا وہاں سے جنت، لا یبغون عنہا حولا، جنتی کو اس میں نکلنا نہیں چاہیں گے، وہ تو ایک 2.5 مرلے میں کہا جو بندہ نہیں نکلتا ہے، کرایہ دار مر مر کے کرنا پڑتا ہے، وہ جنت اتنی بڑی، وہ کیسے وہاں سے نکلنے کو دل کرے گا، نہ اللہ نکالے گا، نہ نکلنے کو دل کرے گا، کروڑوں سال، اربوں سال سے بھی زیادہ آدمی جنت میں رہے گا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جنتی بھی کہاں رہے گا، جنت میں، جہنمی کہاں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ آج یہ ٹائم ہے بھائی، یہ مختصر زندگی، تھوڑی زندگی ہے، اس کو قرآن کے نام لگا دو، وقف کر دو، قرآن کے ساتھ گزار دو، اللہ بیڑے پار کر دے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی بہت بڑی کام، جنت میں چلے جانا یہ کامیابی ہے اور عظیم کامیابی ہے۔ اس کرکٹ کا میچ جیت جانا یہ کامیابی ہے۔ کئی مجھے مول صاحب دعا مانگیا جی انڈیا کے پاکستان میچ لگا ہوا، وہ جوا لگائی بیٹھے، یہ میچ لگائی بیٹھے، وہ جوا لگائی بیٹھے بندے جان کے ہردے مرتے۔ میں ایک دفعہ دیکھا گیا ہوا سی کی یہ نام ہے اچھے مخدوم سے جگہ ملتان کا کیا تھا قلعہ نہیں لے، ہرا کے آیا، جان کے ہرا کے باہر جو ہرا گیا، وہ جیت رہے تھے، ہرا کے آئے گھر جو کوئی، ہم ہماری اسی میں عزت ہے ہرنے کی، یہ جوا لاندے تھے موقع مرنے دعا منگو بول سکتا۔ کرکٹ کا میچ جیتنا یہ کامیابی نہیں ہے، الیکشن جیتنا کامیابی نہیں ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں، پیسے زیادہ ہیں، کاروبار ہے، نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ساری دنیا بھی مل جائے ناکامی ہے، قرآن اس کو کہہ رہا ہے ذالک الفوز العظیم، لوگوں یہ کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے، جنت میں چلے جانا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، واسطے اللہ کے بادشاہت آسمانوں کی اور جو ان میں ہے۔ آسمانوں کا بادشاہ کون ہے؟ حقیقی بادشاہ۔ زمین کا حقیقی بادشاہ کون ہے؟ جو ان میں ہے، زمین و آسمان۔ نبی کہاں ہے؟ انہی میں ہے نا، نبی، ولی، فرشتے، امیر، غریب، چھوٹے، جو ان میں زمین، ان کا بھی حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہاں سورہ پوری ہوگی ماشاءاللہ، مبارک ہو بھائی لوگوں، بھائیو آپ کو یہ سورہ مائدہ ہے ماشاءاللہ۔ اس میں سے ہم نے زیادہ تر اللہ پاک کی توحید بیان کی، جس کو بڑے بڑے مولوی چھوڑ گئے، پگڑیوں والے نہیں اس کو ہاتھ پاتے، ہم نے الحمدللہ اللہ کی توحید بیان کی، اللہ نے یہ توحید بیان کروائی، اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ کوئی قادر نہیں، نبی قادر نہیں ہر شے پہ، ولی قادر نہیں، کوئی ہر شے پہ قادر، ہر شے پہ قادر کون ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے میری وَهُوَ عَلَى، وہی ہر شے پہ قادر ہے میرے بھائیو۔ اللہ مطلب کیا؟ جس کو چاہے سزا دے، سزا کا ذکر نہ پیچھے، جس کو چاہے جزا دے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جس کو چاہے بیٹے بھی دے، بیٹی بھی دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، جس کو چاہے دیا ہوا بھی واپس لے لے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے پہ قادر ہے میرے بھائیو۔ جس کو چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، تنزیل کھولے،
جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے، جس کو چاہے بادشاہ کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے خوشحال کر دے، جس کو چاہے بدحال کر دے، جسے صحت دے اس کی مرضی، بیمار کر دے اس کی مرضی، زندگی دے اس کی مرضی، موت دے اس کی مرضی، کیونکہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ اللہ اللہ اکبر۔ کئی کسان نہ کاشتکار فصل پک جاتی ہے نا، اپنے کچھ نہیں لائے بس ٹھیک ہے، ان قادر اور فصل آ گئی گھر بس اور ملا جی گندم کے ساتھ گھر بھر جائے گا، بس قادر ہے کاٹ لیں گے بس۔ اب کفریہ جملے بولتے ہیں، اللہ پاک چڑھ دیتا غصہ، پھر کیا ہوتا ہے دن میں یا رات میں بارش آتی ہے، بہت سخت بارش آندھی آتی ہے سخت، ایسی ایسی آندھی کڑک کی ہو جا کے ایسی آندھی درخت گرا دیتی ہے، یہ بڑے بڑے بورڈ گرا دیتی ہے، آندھی ایسی آتی ہے، کہنا کیا ہو گیا کہ گندم جی زالہ آتا ہے، اولے پڑتے ہیں، اولوں کے ساتھ کیا فصل کیا کٹتی ہے جی ہوا کے ساتھ، گویا کہ یہاں فصل ہے ہی نہیں تھی، چٹ کے میدان ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ کہتے نا ہم قادر ہے بس اب فصل آ گئی ہے، اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، یہ فصل تو نے تیار کر دی، اللہ کھانے کی بھی توفیق میں برکت، اللہ کو نہیں یاد کرنا۔ اسی ٹریکٹر چلائے تھے جی فلاں کی کھادا پائیاں بیج پائے تھے، نواں اتنے بیج لیا سی جا کے فلاں یہ وہ کیا بات ہے، فضل آ گئی بس ہوں بس اور لہرا پھیرا موجی موجی کر لو موجے ہر ساری تباہ کر ڈالا۔ مربے کے مربے ہمارے علاقے میں تربوز لگاتے ہیں لوگ، مربے کا گڑا پڑتا ہے تو اللہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے والد صاحب، انہوں نے بتلایا کہ ہندوستان میں نا کچھ لوگ تھے ذرا طاقتور تھے، وہ گندم کی فصل ذرا طاقتور تھے، جلدی اٹھا گئے، سب سے پہلے کاٹ لی اور اپنا وہ ہاتھ سے کاٹے جا، آج کل مشینری ہاتھ سے کاٹ لائے، اس میں گندم نکال کے گھر میں لے آئے۔ پچھلے دور میں کیا کوٹھی ہوتی تھی مٹی کی، بڑی بڑے پٹولے مٹی کی، مکان بھی مٹی کے ہوتے، آپ تو لینٹر پہ مٹی کے مکان ہوتے، کچے مکان، کچی وہ کوٹھی، ان میں گندم بھر کے کہنے لگے لائے اسی لائے ہوں سارا بارش کی کر سکتی، اب بارش کیا کرے، تھوڑی فصل میں بارش پہنی ساسی لے آئے ہوں، اللہ پاک چڑھیا غصہ، رات میں آیا می زور دا می، کچے مکان کی کوٹھے چھتا تو ایڈا سوراخ ہو گیا، بارش زور دا می پیا، ڈالے تو اسپیشل رب نے کیتا سوراخ، بارش نے نہیں کیا، اللہ نے کیا، سوراخ بوڑا کر بچوں بارش کا پانی سارا تھلے کوٹھی، کوٹھی میں مشراق ہے جی، تھلے دانے، وہ پھٹ گئی کوٹھی، ٹاکا بول گیا کوٹھی کا جی، 40-50 من دانے اور سارے پانی آ رہا اوپر، گلی میں جا رہے سارے کے سارے دانے گلی میں، اور جو غریب مسکین تھے ان کی فصلیں کھڑی ہیں وہاں، 7 دن کے بعد ان فصلیں سوکھ گئیں، وہ سوکھی فصلیں اپنے دانے نکال کر لے آئے، ان کے سارے کے دانے گلی میں چلے گئے۔ اس واسطے سے بھائیو تکبر سے ہمیشہ فخر سے غرور سے بڑا بول نہ بولو، ہاں بڑا بولی اللہ کو اچھا لگتا ہے، بندے کو آج نہیں کرتے رہو، ہاں بڑا بول نہ بولو، اللہ پورے وقت سے بچائے، سیکنڈ میں اللہ زبر زیر و زبر کر دیتا ہے، اوپر سے نیچے نیچے اوپر کر سکتا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ کیا عید آخری وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر کی ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ امیر کر دے، غریب کر دے، مسکین کر دے، فقیر کر دے، یہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کوئی روکنے والا ٹوکنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ بھائی سورۃ المائدہ اپنے معنی مختصر مفہوم کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے، دعا مانگے اللہ قبول۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ پاک سورہ مائدہ کا معنی مفہوم بیان ہوا، اللہ سے قبول و منظور فرما، اللہ اس کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی اللہ اسے معاف فرما۔ اللہ پاک جو حضرات تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے دربار میں قبول فرما، منظور فرما، ان کو ہر برائی سے دور فرما، اپنے دین سے معمور فرما۔ الہ العالمین ان سب کی آسیں امیدیں پوری فرما، اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ اللہ ان حضرات نے تیرے قرآن کو قبول کر لیا تو ان کو قبول کر لے۔ اللہ یہ حضرات ہر روز تیرے گھر میں تیرا قرآن سمجھ کے خوش ہوتے ہیں، اللہ تو ان سے خوش ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ رزق حلال ان کو وافر مقدار میں نصیب فرما۔ یا العالمین کے گھروں میں کاروبار میں اللہ کا خیر و برکت پیدا فرما، اللہ ان حضرات کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ یا العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
بھائی بدھ سے نا درس ہوتا ہے نا، بدھ کے دن وہ لگے ہوئے ہیں، کی وجہ سے اس بدھ سے پھر درس شروع ہو رہا ہے خواتین کا. خواتین درس سنتی ہیں تو ان سے کیا کہنا کہ بدھ کے دن سے درس جاری ہو رہا ہے.